اینی از ما را خدا در فاطمی ساخته، نیم دیگر را خود زهرا محرم ساخته. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع للإحصاء عددها والناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المغتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرضها مرغوبة غذؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة قد ملأ الله قلبها وجوارحها إلى مشاشها فتفرغت لعبادة الله. صلى الله عليه محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ولایت کے دفاع میں صدیقہ طاہرہ کے کردار سے حاصل ہونے والے درس، یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع.
کہ صدیقہ طاہرہ نے ولایت کے دفاع میں جو کارنامے انجام دیے، جو کردار ادا کیا، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے وہ کارنامے اور وہ کردار کس حد تک قابل عمل ہیں؟ خوب ایک مرتبہ ایک بات ہے کہ یہ کام صدیقہ طاہرہ نے جو انجام دیا ولایت کے دفاع میں، وہ ان کی ذات سے مخصوص تھا. انہوں نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے. وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اگر یہ ہے صورتحال کہ صدیقہ طاہرہ نے جو ولایت کا دفاع کیا اور جو کارنامے انجام دیے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہم فقط احترام کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس پر سبحان اللہ اور واہ کہہ سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ ہماری اوقات نہیں ہے اتنی کہ ہم صدیقہ طاہرہ نے جو کام کیا وہ کام انجام دیں. اگر یہ نظریہ ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تب تو ہم کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے رہنا ہے اور صدیقہ طاہرہ کی تعریف کرتے رہنا ہے کہ واہ بی بی نے کیسی خدمت انجام دی اور سبحان اللہ بی بی نے کیسے دفاع کیا، اور اس طریقے سے ہوتا ہے دفاع ولایت کا. تو اگر ایسا ہوتا کہ جو کام صدیقہ طاہرہ نے انجام دیا وہ ذات صدیقہ طاہرہ سے مخصوص ہوتا تو کبھی صدیقہ طاہرہ ان لوگوں کی سرزنش نہیں کرتی جنہوں نے دفاع ولایت میں کوتاہی کی. دفاع ولایت میں کوتاہی کرنے والوں کی سرزنش، مذمت اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے جو عمل انجام دیا ہے وہ ان کی ذات سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ اگر ہم مکتب سیدہ مرضیہ کے ماننے والے ہیں، اگر ہم ولایت سیدہ کے دل دادا ہیں، اگر ہم مکتب سیدہ کے عاشق دل بافتہ ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ولایت پر حملہ ہو، جب ولایت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے، جب ولایت کو کوئی دبانے کی کوشش کرے تو ہم بھی اسی طریقے سے دفاع کریں جس طریقے سے صدیقہ طاہرہ نے دفاع کیا ہے. جو راستہ صدیقہ طاہرہ نے بتایا ہے اسی طریقے کو ہم استعمال کریں. انہوں نے صدیقہ طاہرہ کی حد تک کیا تھا، ہم اپنی سکت بھر، اپنے استعداد بھر، تاکہ یہ بتا سکیں کہ ہم راہ سیدہ پر چلنے والے ہیں، ہم دوسری نسلوں کے راستے. تو جب یہ بات آتی ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے کارنامے تھے جسے صدیقہ طاہرہ نے انجام دیا. یہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا، مکتب صدیقہ طاہرہ کو پہچاننا ہوگا. اور اس سے پہلے گزشتہ برسوں کی مجلسوں میں مکتب کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں، جن لوگوں کو یاد ہوگا یاد کہ مکتب کسی خاص تعلیم کا نام نہیں ہے کہ ہم نے تعلیمات پہنچا دی اور مکتب بن گیا. نہیں، تعلیمات کا نام مکتب نہیں ہے. تعلیمات کو ایک منصوبے میں تبدیل کرنا اور منصوبے کو لائحہ عمل میں تبدیل کرنا اور اس لائحہ عمل کو میدان عمل میں نافذ کرنے کا نام ہے مکتب. یہ تین مرحلے جب گزریں گے تب کسی کے مکتب کو سمجھا جا سکتا ہے. صرف تعلیم کا نام مکتب نہیں ہے. تعلیم جب منصوبہ میں تبدیل ہو جائے، منصوبے کو جب لائحہ عمل میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس لائحہ عمل کے مطابق آہستہ آہستہ قدم بقدم اس کے مطابق کام کیا جائے، تب مکتب کی ترویج ہوتی ہے، کامل مکتب بنتا ہے. صدیقہ طاہرہ کا مکتب کیا ہے؟ رسول خدا نے بتا دیا، ان ابنتی فاطمہ
میری بیٹی فاطمہ، ساری لذت، ساری چاشنی اسی یا میں ہے جو فاطمہ کے بعد ہے. ان ابنتی فاطمہ، ساری لذت اسی میں ہے. یعنی جو کچھ پیغمبر اکرم صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں فرما چکے ہیں وہ سب کچھ اس یا میں پوشیدہ ہے. میری بیٹی فاطمہ یعنی روحی التی بین جنبیہ، میری بیٹی فاطمہ یعنی شجنۃ منی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ یعنی بدۃ منی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ یعنی میری حقیقت فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ یعنی وہ ذات جس نے رسالت کو اپنے وجود میں اتار دیا. صدیقہ کا ایک کمال تو یہ ہے کہ بیٹی تھی. بیٹی ہونا ایک کمال ہے، بہت بڑا شرف ہے. وہ لوگ جو قائل ہیں 4 بیٹیوں کے، وہ کہیں گے اور بھی بیٹیاں تھیں، جیسا کہ ابھی آپ نے شعر میں سنا. صدیقہ طاہرہ کا یہ کمال ہے کہ بیٹی تھی، لیکن وہ بیٹی تھی جس نے اپنے وجود میں رسالت کو اتار لیا تھا. تمام کمال رسالت کو جس نے اپنے وجود میں اتار لیا تھا، رفتار میں، گفتار میں، چلنے میں، بولنے میں، تمام ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ. قد ملا اللہ قلبها وجوارحها، اللہ نے اس کے قلب کو اور اس کے پورے اعضاء و جوارح کو الی مشاشہہ، حقیقتوں تک، باریکیوں تک بھر دیا ہے ایمان سے. فتفرغت لعبادت اللہ، تو اس ملا اللہ کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ایمان جو اتار دیا ہے، اور یہ ایمان قلب سے ہوتا ہوا جسم کے ہر حصے میں، انگلیوں کی ہر دور میں، ذات سے ہوتا ہوا جسم کے ہر حصے میں سرایت کر چکا ہے. اس نے اپنی ذات کو وقف کر دیا ہے عبادت کے لیے. فتفرغت، پوری زندگی صدیقہ طاہرہ کی عبادت ہے. مکتب سیدہ مرضیہ خلاصہ ہوتا ہے 2 چیزوں میں، ایک کا نام ہے ایمان، دوسرے کا نام ہے عبادت. ہم کو جو سب سے پہلے سبق حاصل ہوتا ہے صدیقہ طاہرہ کے دفاع سے، وہ مکتب سیدہ سے حاصل ہوتا ہے کہ ایمان فقط قلب میں تھم کے نہ رہ جائے، بلکہ ایمان جو قلب میں ہے وہ اعضاء و جوارح میں بھی دکھائی دے. ایمان جو قلب میں ہے وہ زبان پر بھی دکھائی دے، ایمان جو قلب میں ہے وہ ہاتھ پر بھی دکھائی دے، ایمان جو قلب میں ہے وہ آنکھوں میں بھی دکھائی دے، ایمان جو قلب میں ہے وہ پیروں کی حرکتوں میں بھی دکھائی دے. ہر حرکات و سکنات میں جب ایمان دکھائی دے گا تو پورا وجود عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. اور جب ذات یہاں تک پہنچے گی، اب صدیقہ طاہرہ نے اس کو کیسے انجام دیا یہ دوسرا موضوع ہے. ہمیں تو اس پورے مکتب سے ایک حصے پر گفتگو کرنی ہے، وہ بھی جلدی جلدی، اور وہ ہے ولایت کا دفاع. ولایت کے دفاع میں جو صدیقہ طاہرہ نے کارنامہ انجام دیا ہے، اس سے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان ظلم کا مقابلہ کرے. ولایت کے دفاع میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان ظلم کو برداشت کرے، چاہے گھر کے اندر کا ظلم ہو چاہے گھر کے باہر کا ظلم ہو، انسان ظلم کو برداشت کرے. دوسرا اہم سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ولایت کے دفاع میں اپنی مرضی کے مطابق دفاع نہ ہو، جیسے مولا دفاع
یعنی دفاع ولایت میں اطاعت مولا مقدم ہو، اس کے بعد دفاع ہو، اپنی مرضی کے مطابق دفاع نہ ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو وہ ہم کر بیٹھے۔ دیکھیں یہ دفاع کرنے میں مولا کے مقصد کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، مولا کی ولایت کو کتنا فائدہ ملتا ہے، لہذا ہر دفاع کو مکتب فاطمہ زہرا قبول نہیں کرتا ہے، ہر دفاع کو نہیں مانتا ہے، ہر جو آگے کہتے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آگے کہتے ہم آپ کا دفاع کرنے والے ہیں، مکتب فاطمہ زہرا اسے قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دفاع کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ کہہ کے بھگا دیا جاتا ہے تم کو کب سے اسلام کی محبت ہو گئی۔ یہ کہنا بتا رہا ہے، یہ کہنا بتا رہا ہے کہ جو ہمیشہ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلے دیکھو اس میں مولا کی اطاعت ہے یا نہیں، اگر مولا کی اطاعت ہے تب اس کا دفاع قابل قبول ہے۔ سلامات بھیجیے محمد ولایت کے دفاع میں اطاعت مولا، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد سنگین ترین ماحول میں دفاع میں صدیقہ طاہرہ نے کچھ اپنا، دیکھیے صدیقہ طاہرہ کے لیے مصلحت کے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جس سنگین صورتحال کے صدیقہ طاہرہ تھیں، جن سنگین صورتحال سے صدیقہ طاہرہ گزر رہی تھی وہ ہے مسئلہ حمل کا۔ یہ ایک بات صدیقہ طاہرہ کے لیے کافی تھا پیچھے ہٹنے کے، دین کے مطابق بھی، عقل کے مطابق بھی، عرف کے مطابق بھی، کہ ایسے ماحول میں خاتون کو کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ لیکن صدیقہ طاہرہ نے اپنی، ایک سلامات بھیجیے میں محمد و آل محمد، صدیقہ طاہرہ جن حالات سے گزر رہی تھیں ان حالات میں صدیقہ طاہرہ اگر کنارہ کشی اختیار کر لیتی تو تاریخ کا کوئی مورخ صدیقہ طاہرہ کا کوئی حرف نہیں لا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ ایسے حالات میں چھوڑ دیا، نہیں ایسے حالات میں چھوڑنا ہی چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ان سنگین ماحول کے باوجود بھی صدیقہ طاہرہ نے اپنے آپ کو قربانی کے مرکز پر کھڑا کر دیا، اور اب جب صدیقہ طاہرہ پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جو سب کو معلوم ہے، کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ سارے مظالم جب ڈھائے گئے تھے صدیقہ طاہرہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ صدیقہ طاہرہ جب ہوش میں آئی پتا چلا اس قضائی صورتحال میں سبت جنین اب تو کوئی خاتون اٹھنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود صدیقہ طاہرہ اٹھی ہیں۔ کیوں؟ ولایت کے دفاع میں امام وقت کو کشا کشا لے جایا گیا ہے، اب اپنا غم بھول چکی ہیں، اب اپنی تکلیف بھول چکی ہیں، سب کچھ بھول چکی ہیں، اور اب وہ فریاد کا موقع آیا ہے کہ بال بکھیر دوں گی۔ یہ سارا مسئلہ ایسے ماحول میں کھڑی ہوئی ہے صدیقہ طاہرہ کہ وہاں پر کوئی دفاع نہیں کر سکتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے دفاع کے مرحلے میں، لیکن ادھر امام وقت کا حکم آتا ہے سلمان سیدہ سے کہو
سب سے پہلا درس ہے. جو لوگ ولایت کے دفاع میں آگے بڑھتے ہیں تو آتشہ انقلابی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. ایسا بات ہے کہ محمد آل محمد متوازن. دیکھو وقت کی ضرورت کیا ہے, دیکھو حالات کا تقاضا کیا ہے. تو کسی ایک درس پر بات ختم ہو سکتی ہے, اتنی طویل بات ہے, لیکن آگے بڑھنا ہے. ظلم کے خلاف قیام. دوسرا سبب خواتین کے مسئلے میں. خواتین کس صورت میں مردوں کے شانہ بشانہ ولایت کے دفاع میں ساتھ دے سکتی ہیں, دے سکتی ہیں شریعت کے تمام حدود کی رعایت کرتے ہوئے. صدیقہ طاہرہ نے اس کو بتا دیا کہ خواتین کا ولایت کے دفاع میں قیام کرنا ممنوع نہیں ہے, لیکن قیام اور دفاع میں شریعت کے حدود کو قبول کر جانا, اس کو صدیقہ طاہرہ کا مکتب نہیں قبول کرتا ہے. دفاع ولایت بہانہ نہیں بن سکتا ہے کہ شریعت کے حدود کو توڑ دیا جائے. شریعت کے حدود اپنی جگہ پر ہے, حیا اپنی جگہ پر ہے, عفت اپنی جگہ پر ہے, زبان کی سلاست اپنی جگہ پر ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. اور پانچواں درس اور پانچواں سبق ولایت کے دفاع میں صدیقہ طاہرہ کے کردار سے جو حاصل ہوتا ہے وہ ہے بصیرت. بصیرت سماج کو بصیرت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اگر سب کچھ صاف شفاف ہو تو بصیرت کی کیا ضرورت ہے؟ بصیرت کی ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب ماحول کو پراگندہ کر دیا جائے. بصیرت کی ضرورت ہی اس وقت پڑتی ہے جب ماحول کو تاریک کر دیا جائے, جب اندھیرا چھا جائے فتنوں کا, تو ایسی صورت میں بصیرت کا نور چاہیے تاکہ اس کی روشنی میں انسان منظر کے پیچھے پس منظر کو دیکھ سکے, انسان چہرے کے پیچھے حقیقتوں کو دیکھ سکے, انسان دعوے کے پیچھے دلیل کو دیکھ سکے. بصیرت کے مرحلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فتنہ پھیلانے والا ہے, جس نے فتنے کی چادر اوڑھی ہے, وہ سماج میں کون سا انحراف پھیلا رہا ہے, وہ سماج میں کون سی کجروی پھیلا رہا ہے. اس کجروی کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کجروی کے مطابق بصیرت ایجاد کرنی ہوگی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سبق حاصل کرنے کے لیے کہ صدیقہ طاہرہ کے زمانے میں کون سی کجروی ایجاد کی گئی تھی. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کجروی کے مقابلے میں صدیقہ طاہرہ نے کون سا راستہ اختیار کیا. اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا سبق حاصل کرنے کے لیے کہ آیا ہمارے سماج میں وہ کجروی پائی جا رہی ہے یا نہیں, وہ انحراف پایا جا رہا ہے یا نہیں. اگر ہمارے سماج میں کوئی انحراف نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر بیدار ہے. جو سیدہ مرضیہ کے زمانے میں وہ کجروی تھی, وہ انحراف تھا, آج کے دور میں نہیں ہے. نہیں ہے تو ہمیں اس کے دفاع کے لیے, اس کے مقابلے کے لیے جناب سیدہ نے جو طریقہ استعمال کیا وہ بات ہی ختم ہے, اس لیے کہ ہے ہی نہیں. اچھا اگر وہی ماحول ہے, وہی حالات ہیں جو صدیقہ طاہرہ کے دور میں تھے, تو کیا جو روش صدیقہ طاہرہ نے استعمال کی وہ اسی زمانے سے مخصوص تھی جو سیدہ مرضیہ کا زمانہ تھا؟ آج ہمیں کوئی نئی روش ایجاد کرنی ہے
حضرت مسیح کا زمانہ 1400 سال پرانا زمانہ. آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں، آج ہمیں جو روش چاہیے وہ پرانی روش نہیں چلے گی. 20 سال پرانا طریقہ نہیں چل رہا ہے، 1400 سال پرانا طریقہ آپ لے کے آئیے گا. تو یا تو یہ ہے کہ حالات تو ہیں ویسے، لیکن جو حالات ویسے ہیں ان حالات میں صدیقہ طاہرہ کا استعمال کردہ طریقہ نہیں چلے گا. اگر نہیں چلے گا تو پھر کوئی دوسرا طریقہ تلاش کرنا ہوگا، اس لیے جو وہ زمانے سے تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن کے فرامین پرانے ہو چکے ہیں 1400 سال، اب یہ نہیں چلے گا. نہیں، وہ آج بھی چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سورج ہے، جس طریقے سے چاند ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ چاند 1400 سال پہلے والا جو تھا وہ اب وہ روشنی نہیں رکھتا ہے، سورج جو 1400 سال پرانا تھا وہ نہیں ہے. یہ سب تو ہماری عقلانی دلیلیں ہیں. جو اصل دلیل ہے وہ یہ ہے کہ امام وقت ہوتا ہے ساری کائنات کے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ عمل. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو نمونہ عمل ہوتا ہے اپنے زمانے کے ہر فرد کے لیے. کوئی مانے چاہے نہ مانے، اس سے نمونہ عمل ہونا ختم نہیں ہوتا ہے. وہ ہے جو مانے چاہے نہ مانے. جیسے اللہ کوئی اللہ نہیں مانے گا تو اللہ نہیں رہے گا، رہے گا. بھوک بتائے گی کہ اللہ ہے، پیاس بتائے گی کہ اللہ ہے، وہ رزق دے رہا ہے، وہ پانی دے رہا ہے. بس اللہ کے ماننے نہ ماننے سے اللہ ختم نہیں ہوگا، الوہیت اس کی ختم نہیں ہوگی. رسول کے ماننے نہ ماننے سے ان کے رحمت ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طریقے سے امام نمونہ عمل ہے اپنے زمانے کی ہر فرد کے لیے. کوئی مانے تب بھی نمونہ عمل ہے، نہ مانے تب بھی نمونہ عمل ہے. آج کے زمانے میں وقت کا امام سب کے لیے نمونہ عمل ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام وقت اپنے زمانے کے ہر فرد کے لیے نمونہ عمل ہے، اور اگر وہ امام وقت کا فبرت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے، نبی کی بیٹی کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ کا کردار ماضی کے لیے فقط نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ تا قیام قیامت جب تک انقلاب ہے، جب تک انسانیت ہے، جب تک بشریت ہے، فاطمہ کا کردار نمونہ عمل ہے. جب جب انحراف پھیلے گا فاطمہ کے کردار کو شب ہدایت بنا کے مشن راہ بنانا پڑے گا. صلوات ہے محمد. اور اب یہ بات نہیں کہ میں اس حدیث شریف کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. ائمہ معصومین امیر المومنین سے لے کر آپ خود دیکھیں. ابھی جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، رسول اکرم کو شرف محسوس ہوتا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے. ان ابنتی میری بیٹی فاطمہ، یہ شرف بھی تو ہے. امیر المومنین فخر کرتے تھے کہ میرا فخر یہ ہے کہ فاطمہ میری زوجہ ہے. تمام ائمہ معصومین کا فخر یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ ہماری جدہ ہے. اپنے فخر میں کہتے تھے دشمنوں سے کہ ہماری جدہ فاطمہ ہے، تمہاری جدہ ہندہ ہے. جو فخر میں کہتے تھے. جتنی زیارتیں آپ اٹھا کر پڑھ لیجیے سب میں ملے گا السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. سب جگہ آپ کو بہت جگہ. امام زمانہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، صاحب ادا کو یہ کہنا چاہیے تھا جدتی فاطمہ. لیکن جدتی فاطمہ اس حدیث میں نہیں کہا ہے. اگر کہتے تو باعث فخر ہوتا، باعث عزت ہوتی، اپنے بزرگوں کی روش پر عمل کرنا ہوتا.
لیکن اس حدیث شریف میں امام زمانہ نے جدہ کا حوالہ نہیں دیا، ابنت رسول اللہ کا حوالہ دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جیسے رسول خدا کا کردار تا قیام قیامت ہر مسلمان کے لیے نمونۂ عمل ہے، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا بنت رسول خدا کا کردار بہت من سبھی نمونۂ عمل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد بس ہر زمانے میں ضرورت ہے صدیقہ طاہرہ کے بتائے ہوئے دفاع کے طریقے کو استعمال کرنے کا، اور ہم وہیں پر مشکل میں پھنسے ہیں جہاں میں صدیقہ طاہرہ کا راستہ دفاع ولایت میں اختیار نہیں کیا۔ تو خوب مشکل کیا تھی؟ پہلی مشکل ایمان کی سستی۔ صدیقہ طاہرہ کا سماج، جس سماج میں صدیقہ طاہرہ زندگی بسر کر رہی تھیں، وہ سماج ایمان کی سستی کا شکار۔ فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدِّ، برا ہو تلوار کے کند ہونے۔ کون سی تلوار کند ہو گئی؟ یہ کون سی تیزی کند ہو گئی؟ یہ وہی ایمان کی جو صدیقہ طاہرہ جس کو پیش کر رہی ہے۔ پہلی مشکل دیکھیے، ہمارے سماج کو بھی دیکھیے، آج کے سماج کو دیکھیے، ہم دوسروں سماج کی بات نہیں کر رہے، پورے عالم اسلام شیعی سماج کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری کتنی ہے، ایمان کی سستی کتنی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ خود ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کتنی اس کے معاشرے میں کمی ہے۔ دوسری مشکل ہوائے نفس کی پیروی، دین کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کی پیروی۔ واللعب بعد الجد، برا ہو سنجیدگی کے بعد سنجیدگی کو کھیل کھلواڑ میں تبدیل کرنے کا۔ سماج جب سنجیدگی کو، جد اور جدیت کو کھیل کھیل میں تبدیل کر دے، ہر چیز اس کے لیے کھلونا ہو جائے، ہوا و ہوس کی پیروی دے۔ تیسری چیز غیر ضروری چیزوں کو اہمیت دینا۔ کسی کو ضرورت نہیں، وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ وہی یہ حکمرانوں کا کام ہے، ہمیشہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ فاقہ کر رہے ہیں، لوگوں کی تجارت خراب ہے، لوگوں کی نوکری اور ملازمت بنی ہوئی ہے۔ ایسی چیزیں کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے سماج کی ترقی سے، اس کو موضوع بنا دیا جائے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے بات بنی عباس کے زمانے میں آپ دیکھیں یہی بات ہے، اسی کو موضوع بنا دیا گیا۔ توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، ایسا کوئی بحث ہی نہیں، لغت کے اوپر بحث ہے کہ دروازہ داہنا کھلے تو اس کی عربی کیا ہوتی ہے، بایاں کھلے تو اس کی عربی کیا ہے، کھڑے ہو کے اونٹ بیٹھے تو اس کی عربی کیا ہے، بیٹھ کے کھڑا ہو تو اس کی عربی کیا ہے، خوشی میں اونٹ بولے تو اس کی عربی کیا ہے، غصے میں اونٹ بولے تو اسی طرح۔ وحدانیت کیا ہے، توحید کیا ہے، ایسا کوئی بحث ہی نہیں۔ جو ضروری چیزیں ہیں سماج میں، خدا تک پہنچانے کی جو چیزیں، ان کا کوئی بحث ہی نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھ لیتے حکمران جماعتوں کا ایسی چیزیں جس سے کوئی تعلق نہیں ہے سماج کا، کوئی تعلق نہیں، بھوکے مر رہے ہیں انداتا، بھوکے مر رہے ہیں انداتا، ٹھنڈا کھا رہے ہیں انداتا، ان کی کوئی فکر نہیں، ہم نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں کو موضوع بنا دو، لوگوں کو ورگلاتے رہو اور اپنا کام کرتے رہو۔ سماج کی
صدیقہ طاہرہ نے کیا کیا؟ وقت اس سبب، بے سبب پتھر کو کوٹتے رہنا. ایک وقت پتھر کاٹا جاتا ہے، اس سے کچھ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن ایک وقت بس مارے جا رہے ہیں پتھر کے اوپر، مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. چوتھی مشکل فکری رجحانات، فکری رجحانات کا انحراف کا شکار، وخطل آراء والزلل، فکروں کا منحرف ہونا، آراء و انظار و افکار کا منحرف ہو جانا. خب یہ 5 اوصاف وہ ہیں کہ جو سماج کو بکھیرنے کے لیے، سماج کو نابود کرنے کے لیے، اور ان سب چیزوں کو دین کا نام دے کر، شریعت کا نام دے کر، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں، ان تمام فتنوں کے مقابلے میں صدیقہ طاہرہ نے 3 طریقہ استعمال کیا. ہمیں کیا کرنا ہے ایسے حالات میں؟ آپ دیکھیں جھوٹ رہے ان حالات سے، جن حالات سے صدیقہ طاہرہ دوچار تھیں. ان حالات میں صدیقہ طاہرہ نے 3 طریقہ استعمال کیا. پہلا طریقہ وضاحتی یا دہانی، وضاحتی یا دہانی میں صدیقہ طاہرہ نے 3 طریقہ استعمال کیا. تین راستہ اختیار کیا صدیقہ طاہرہ نے. میں پہلے راستے کو پڑھ کے یہاں ختم کر دیتا ہوں بات کو، وہ بھی پہلے راستے کی ایک بات کو. سب سے پہلا راستہ وضاحتی بیان. اس وضاحتی یا دہانی میں صدیقہ طاہرہ نے 3 طریقہ استعمال کیا. ایک امام شناسی، دوسرے زمان شناسی، تیسرے دشمن شناسی. سماج کو امام سے آشنا کراؤ، اپنے آپ سے آشنا نہ کراؤ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم منبر پر بیٹھتے ہیں تو اپنے کو پہچانواتے ہیں، ہم منبر پر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آداب و القاب کے بھوکے ہوتے ہیں. ہم اپنے کو پہچانوانے کی مشکل میں ہے. ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا خیال یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری فکر یہ سب سے کچھ نہیں امام سمجھ میں آئیں گے. بلکہ اگر امام شناسی ہوگی اور پہچانواؤ گے امام کون ہے، تو خصوصیت یہ ہے امام شناسی کی، لو علم الناس ما ریز کلامنا لاتبعونا. لوگوں کو اگر ہمارے کلام کی لطافت سمجھ میں آئے گی تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لوگ ہماری طرف کھنچتے چلے آئیں گے. ایک سلام تبلیغ کا مفہوم ہی غلط سمجھا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری آل محمد کی تبلیغ کرنا. یہ بیوقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سورت کی تبلیغ کسی نے آج تک کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کو آپ نے دیکھا ہے؟ اندھے کو آپ نے کئی کتری دیکھو یہ سورج ہے، سورج ہے، سورج ہے، سورج ہے، کچھ نہیں سمجھ رہے گا. آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ دوپہر میں کھڑا ہو گیا ہو بھائی سورج پہ دیکھو، یہاں سورج دیکھو کیسا روشن ہے سورج ماشاء اللہ. کسی کی ذمہ داری نہیں جو کسی کو سورج دکھائے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. آپ کی اور ہماری ذمہ داری، اور اگر سورج سے فیضیاب کرانے کی کوشش کرنا ہے تو 2-3 کام ہے اس کے لیے. ایک تو یہ کہ جو بیسمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، زیر زمین اور سرداب میں جہاں بالکل اندھیرا ہے، اور وہ دن کے اجالے 12 بجے دن میں جا رہے، بڑی رات ہو رہی ہے، تو اس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ رات ہو رہی ہے. اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، میدان میں لا کے کھڑے کر دینا ہے.
ہٹ جائے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ دنیا کو خورشید ولایت سے آشنا کرے کہ دیکھو یہ خورشید ولایت ہے، یہ خورشید ولایت ہے، بلکہ نفرتوں کا، غلط فہمیوں کی جو اندھی چادر اوڑھے ہوئے لوگ سرداب اور بیسمنٹ میں ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم میدان میں لا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ خورشید ولایت سے آشنا ہو جائے. اور دوسرا کام یہ کرے، حالات کے غبار، مظلومیت کے غبار، یہ جو سارے بادل چھائے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں کہ بادل کو چھاڑ دیں. اسی لیے تو کہا کہ غیبت کے زمانے میں نور ایسے آتا ہے جیسے بادل سے سورج کی روشنی آتی ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ دنیا سورج سے آشنا ہو تو غیبت کے اندھیرے کو ختم کر دو، غیبت کے بادل کو ختم کر دو، خود بخود دنیا امامت کے نور سے آشنا ہو جائے گی. صلوات دیجیے محمد علیہ. کسی کو آشنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام شناسی خود شناسی نہیں، اپنے کو مت پہچانواؤ، امام کو پہچانواؤ. اس امام شناسی میں خود 5 مطلب ہے، لیکن اب 50 منٹ ہو گئے. ایک صلوات بھیجیے محمد امام شناسی میں خود 5 مطالب ہے جس کو ہم پڑھیں گے نہیں. بس ایک بات آپ کے سامنے اور بات تمام. ایک جملہ صیغہ طاہرہ جس میں امام شناسی بھی ہے، جس میں دشمن شناسی بھی ہے، جس میں زمان شناسی بھی ہے. بہت سارے سوال. جب علی مرتضیٰ کا حق تھا تو کیوں نہیں؟ حق بھائی حق. لوگ لے کے چلے گئے حق امیر المومنین کو اور اپنا حق نہیں دیا. اس کا مطلب ایک علی راضی تھے. دشمنوں کا یہ حربہ کہ جب علی راضی تھے تو آپ کو کیا مشکل ہے؟ جن کا حق تھا وہی راضی. علی نے اپنا حق کیوں نہیں لیا اور دشمن کیسے حق علی پر قابل ہوگا؟ ہم سب گردن پھنسے گی اسے ایک جملے میں. جو دشمن ہوں گے تو پھنسی ہوگی، ہماری اور آپ کی گردن بھی پھنسے گی، پوری طریقے سے پھنسے گی. صدیقہ طاہرہ کے جملے میں عمرو بن لبید کوہ احد پر بی بی رو رہی ہے، آنسو. امام شناسی، دشمن شناسی، زمان شناسی. اس زمانے میں کیا ضرورت ہے؟ پہچان. دشمن کو پہچان، امام کو پہچان. بی بی آپ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اگر حق کو اس کے راستے پر چلنے دیا گیا ہوتا تو اختلاف کتنے لوگوں میں ہوتا ہے؟ حد عقل کم از کم اختلاف کا جو معیار ہے وہ کتنے لوگوں میں ہے؟ اکیلے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ کوئی اختلاف ہوگا؟ دو جب تک کہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اختلاف نہیں ہوگا. اے عمرو بن لبید، اگر حق کو اس کے راستے پر چلنے دیا گیا ہوتا تو خدا کے سلسلے میں 2 لوگ بھی اختلاف نہیں کرتے اور خلف اپنے سلف تک اس حق کو پہنچاتا رہتا اور لوگ بآسانی خدا تک پہنچ جاتے. عمرو بن لبید کہتا ہے بی بی جب حق علی کا تھا تو علی اٹھے کیوں نہیں؟ علی نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ ہماری اور آپ کی زندگی علی آج تک کیوں مظلوم ہے؟ ہمارا اس میں کتنا بڑا کردار
امام زمانہ آج تک پردہ غیبت میں کیوں ہیں؟ علی کے بعد ہمارا دفاع ولایت اکیلی پڑ گئی صدیقہ طاہرہ دفاع ولایت میں، اور آج تک اکیلی ہی صدیقہ. جیسے ہی یہ جملہ واقعاً سر پیٹ کے رونے لگے، ساری مصیبتیں موسیقی کی شہادت سے بڑی مصیبت صدیقہ طاہرہ نے علی مرتضیٰ کی غربت سے. میں نے پہلی بار کہا جیسے ہی عمرو بن لبید نے یہ پوچھا، بی بی نے ایک جملہ کہا، عمرو بن لبید مثل الامام مثل الکعبہ. اے عمرو بن لبید، امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. کیا مثال ہے کعبے کی؟ کالا کپڑا بدل رہتا ہے امام، مربع رہتا ہے امام. کعبے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، کیا ہے امام؟ ابھی مسائل پتہ نہیں، علی بابن کیجئے. عمرو بن لبید، امام کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کی مثال کیا ہے؟ از توتی ولا توتا. کعبے کی مثال یہ ہے، لوگ چل کے کعبے کی طرف جاتے ہیں. کعبہ لوگوں کے گھر گھر نہیں جاتا ہے کہ آؤ میرا طواف کرو، آؤ میرا طواف کرو. پہلے دن صدیقہ طاہرہ نے بتا دیا حق علی کا تھا، لیکن یہ عوام کی ذمہ داری تھی، یہ سماج کی ذمہ داری تھی. اپنے امام کو سمجھتا، امام کے دشمن کو سمجھتا، وقت کی ضرورت کو سمجھتا، اور سب چوک در چوک پیسے ہی آتے. جیسے غدیر میں بخیل بخیل کہہ رہے تھے، اگر غدیر کا بخیل بخیل یاد رہتا تو کوئی قاصد کے پاس نہ جاتا. مشکل یہ ہوئی کہ کعبہ امامت کو چھوڑ کر لوگ پتھروں کے ارد گرد گھومنے لگے. نتیجہ یہ ہوا علی مظلوم ہو گئے. فاطمہ میں نے گھر دیوار پیس دی. بس یہ ہے وہ مصیبت جس سے بڑی مصیبت ہے. آج بھی علی یہ مرتضیٰ ہے، لیکن ہم سب کے ارد گرد گھومتے ہیں، کعبہ امامت کے ارد گرد نہیں گھومتے. اگر ہم کعبہ امامت کے ارد گرد گھومنے لگے تو منتقم خون زہرا. دو لوگ اختلاف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اختلاف علی مرتضیٰ کی مظلومیت کا سبب ہے. صدیقہ طاہرہ نے یہ کہا نا کہ اگر حق کو اس کے راستے پر آنے دیا گیا ہوتا تو دو لوگ اختلاف نہیں کرتے. اس کا مطلب جہاں اختلاف ہے، اختلاف تضارب آرا کا نام نہیں ہے، اختلاف تبادلے خیال کا نام نہیں ہے. اختلاف جہاں گالی گفتے میں تبدیل ہو جائے، ایک دوسرے کی آبرو ریزی میں تبدیل ہو جائے، اس کا نام ہے اختلاف. اس اختلاف کی بات ہے. اختلاف حق کو کمزور کرتا ہے، اختلاف باطل کو مضبوط کرتا ہے. حق اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود کنارہ کشی پر مجبور ہو جاتا ہے. باطل اپنی تمام قلت کے باوجود مدار المہام بن جاتا ہے. وہی جو درد علی مرتضیٰ کو اختلاف کی بنیاد پر جیلنا پڑا، وہی درد امام زمانہ نے شیخ مفید سے کہا. امام زمانہ نے کیا کہا شیخ مفید سے؟ اگر ہمارے شیعہ، وہی تھا جو صدیقہ طاہرہ کا، ہم سب کے پیچھے گھومتے ہیں، کعبہ امامت کے پیچھے نہیں گھومتے. اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیں اور ایک دل ہو جائے. پہلے بدیعتاج کو ہر ایک کے ایک دل ہونے کی تمنا نہیں ہے. امام زمانہ کو ہر ایک کے ایک دل ہونے کی تمنا نہیں ہے. امام زمانہ کو آپ اور ہم کے ایک دل ہونے کی ضرورت ہے.
ہمارے اختلافات سے عوام مختلف ہوتی ہے. امام زمانہ کو یہ درد کھایا جا رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ایک دن نہیں ہو رہے کہ ہم آئیں اور اپنی جدہ کے خون کا بدلہ لے سکیں. اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جاتے تو ہمارے دیدار کی برکت میں تاجیل ہو جاتی. شیخ مفید کی وفات جا کر دیکھیے گا 1442 ہجری دیکھیے گا. 1000 سال سے امام زمانہ کی یہی فریاد, جو صدیقہ طاہرہ کی فریاد سے جوڑ لیجئے تو 1400 سال سے ایک ہی فریاد ہے, تم ایک ہو. یہ جو دہشت گرد ٹولہ تھا, یہ کتنی تعداد تھی اس کی؟ انہوں نے حملہ کیا صدیقہ طاہرہ پر, کتنی تعداد تھی؟ مدینہ کی تعداد تو اکثریت تھی نہیں, میں صرف مدینے کی بات کر رہا ہوں, پورے عالم اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. جتنے بھی تھے 1% سے 4 آدمی, 40 آدمی یا 4000 آدمی, جو مانیے 4000 زیادہ کی روایت نہیں ہوئی. 4000 افراد اکٹھا کیے گئے الگ الگ جگہ پر شہر کی کنٹرول کرنے کے لیے. ہم تو کام نہیں تھا حملہ کرنا, کچھ یہاں تھے جتنا کبھی کچھ اس موڑ پر کچھ اس موڑ پر, یہ سب کیے گئے. 4000 کی نظامی یہاں تو 1% سے زیادہ لوگ نہیں, زیادہ سے زیادہ بنتا ہے تو 8 یا 9% افراد. جوڑ لیجیے گا مدینے کی تعداد اس وقت کتنی تھی, صرف مدینے کی, عالم اسلام کی بات نہیں کرتا. 1% سے 9% افراد 90% یا 99, اب زیادہ ہی تعداد رکھتے ہیں, 90% افراد پر جو بھاری پڑ گئے اور بین در و دیوار سجدہ پیسی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود 90% تھے, 9% 10% کے مقابلے پر نہیں اتر سکے. کیسے یہ ہو گیا؟ وہی ایمان کی سستی, وہی ہوا و ہوس پرستی, وہی کجروی, وہی آرام طلبی, وہی بے حسی, وہی لا تعلقی بین در و دیوار سیدہ پیسی جاتی رہی. اور لوگ یہ کہتے ہیں جب ان پر حملہ ہو گیا تو ہماری کیا اوقات ہے, ہم کو کون چھوڑے گا. عافیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو, خاموشی اختیار کر لو. جیسے ہی یہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر آئے تھے, اگر پورا مدینہ ٹوٹ پڑتا تو مدینے کے بوڑھوں کو کہنے کی ہمت نہ ہوتی بیوی رات میں رو یا دن میں رو. یہ مدینے کے بوڑھے فکر والے افراد, شیوخ مدینہ, جوان فکر تھوڑے آگے کہے گا کسی بیٹی کو کہ دن میں رو یا رات کو رو. بوڑھے آئے تھے, اگر جوان آ گئے ہوتے ان بوڑھوں کے مقابلے میں تو کون تھا جو سیدانی کو روک سکتا تھا. اور ان بوڑھوں کی بنیاد پر اگر سماج میں بیداری ہوتی, اگر سماج زندہ ہوتا تو کبھی بیت الحسن کرایہ میں جاتا اور روتے روتے دودھ کی شدت میں سیدہ کا چہرہ کالا نہ ہوتا. رو آزاداروں ایسے رو. یہ حسن مجتبی بے چینی کا گریہ, بہت سارے یہاں صاحب اولاد ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جن کے بچے ہیں. اللہ قوم مقدسہ کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے جو عام گھروں میں ہے بیوی کو مارنے کی یا بیجا بہانہ بنا کر طلاق کی. اللہ قوم مقدسہ کو ان حرکتوں سے محفوظ رکھے, اور اگر کوئی ان حرکتوں میں مبتلا ہے تو خدا اسے ہدایت
زمانہ ہے، شیطان تو ہر جگہ ہے، جب رسول خدا کے آس پاس ہے تو ہر جگہ ہے. میاں بیوی ہے، غصہ ہے نا، بیوی کو ایک تماچا، اس سے بڑا کوئی پست انسان نہیں ہوتا، اس سے بڑا کوئی لئیم نہیں ہوتا ہے کہ جو ایک کمزور عورت کو جس کا بس کسی چیز پر نہیں، اس کو تماچا ہوتا ہے. غصے میں باہر چلا گیا. اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اپنی غلطی کا احساس، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حص زندہ تھی، احساس ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو احساس بھی نہیں ہوتا. دوست کے پاس گیا بیوی کو کیسے منایا جائے. دوست نے کہا عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے، کچھ مٹھائی لے کے کچھ تحفہ لے کے چلے جاؤ. رس کے گیا ویسے ہی پہنچا تھا، قلباب کیا، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، سہمی سہمی بچیاں. پتا چل رہا تھا کہ ابھی ماں کے سامنے سے آئی ہیں اور سہمی سہمی ہے. وہاں امنا کہاں ہے؟ بتایا باہر ہو رہی ہے، چہرے پر تماچے کے نشان ہے. غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسے نہیں کریں گے. بیوی نے کہا نہیں، ممکن ہے پھر تمہیں غصہ آ جائے، ہمیں اس پر نہیں، تم سے شکایت ہے کہ تم نے مارا ہے، پھر غصہ آ جائے. تم مارنا چاہو تو مجھے مار لینا، لیکن گزارش اتنی ہے کہ بیٹیوں کے سامنے نہ مارنا. ارے جب سے تم نے مارا ہے میری بیٹی میرا کہنا رہی ہے، اماں درد تو نہیں ہو رہا ہے، اماں تکلیف تو نہیں ہو رہا. اے اللہ فریاد ہے فریاد. ارے جس وقت سیدنا پر حملہ ہوا، ارے اس مجلس کا ثواب شامل ہو. اس مجلس کے ثواب میں بھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب اللہ مقامہ ہو انشاءاللہ، ان کے حوالے سے نہیں پڑھتا ہوں، میں نے کہیں نہیں دیکھا اب تک، نہیں دیکھا میں نے. انہوں نے انگلش کی کتاب کے حوالے سے پڑھا، وہ ذمہ دار ہے. میں نے در دیوار بھی پیسی کی سے کیسے ہوا ثواب. اللہ ان کو غریب رحمت کرے، اس کا ثواب آج کی مجلس کا خدا ان کو بھی اس میں شامل ہے. کہتے ہیں میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ جب حملہ کرنے کے لیے وہ بدسرشت افراد آئے جس نے حملہ کیا، دروازے پر لات ماری، تو آگے کھڑے ہو کے لات نہیں ماری ہے، بلکہ زور سے حملہ کرنے کے لیے تقریباً 1 کلومیٹر کے آس پاس سے دوڑتا ہوا ہے. اے اللہ فریاد ہے فریاد. ایک لکڑی کا دروازہ، اب آپ سمجھے دروازے کی کیل سینے میں کیسے پیمل تھی. ارے دوڑتے ہوئے ایک بار جوش کے عالم میں 1 کلومیٹر کے فاصلے سے سیدنا مردیہ پر جو حملہ ہوا، پیپر شہزادی چیخ مار کے یا بتا آتا ایوب علیہ بمناتے وحبیبت البابا. تین جملہ ہے اور آپ کو بھی بآواز بلند کہنا ہے. تیسرا جملہ آپ کو بھی بآواز بلند کہنا ہے. امام زمانہ
آپ کی آوازوں کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے صدیقہ طاہرہ نے پکارا تھا ایسے ہی آپ کو ہی پکارنا ہے. یہ مجلس ظہور میں تاجیل کا سبب قرار پاتا ہے. علامہ امینی کہتے ہیں خدا اس مجلس کا ثواب ان تک بھی پہنچائے. ذمہ دار علامہ امینی کہ جب بی بی بہنے در دیوار پیسی تو 3 چولے گا. یا بتا ہاکذا یفعلوا بابنتک و حبیبتک. بابا بابا آؤ بابا دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تمہاری لمبے جگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تمہاری چہیتی دختر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلا جملہ. دوسرا جملہ کا یا فدتو الیک فخبیبی واللہ قتل ما فی عیشہ فرنا مجھے سنبھالو فرنا میرا محسن شہید ہو گیا فرنا. اور تیسرا جملہ کا یا مہدی سب لوگ مل کے کہیے یا مہدی. بابا سے بلند کہیے یا مہدی یا مہدی یا مہدی. بس یہاں پر دعا کا وقت ہے, مجلس تمام ہونے کا وقت ہے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے صدیقہ طاہرہ کے نیلے رخسار اطہر کا. اے میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے صدیقہ طاہرہ کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈوروں کا. اے میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے شکستہ پہلو سیدہ کا. اے میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے سینے میں پہلو کی ہڈیوں کو چبھ جانے کا. اے میرے اللہ, تجھے واسطہ ہے بازو بند جیسے برم زدہ بازوؤں کا. اے میرے اللہ, سسکیاں لے کر حسن مجتبیٰ کا واسطہ, آستینوں کو دانتوں تلے دبا کے آہستہ آہستہ رونے کا واسطہ. امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما. ہم گنہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس مجلس عزا کو ظہور کی تعلیم کا سبب قرار دے. اس مجلس عزا کے صدقے میں بلا و وبا کو تمام عزاداران فاطمی سے دور کر. عزاداران فاطمی کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں سے دور فرما. اے میرے مالک, حاضرین کے اور جن لوگوں نے بھی کسی طریقے سے تعاون کیا, آج کی رات صدیقہ طاہرہ کا خصوصی مہمان قرار دے. بخت مجلس عزاداروں, علی کو آپ جانتے ہیں, علی کس باتیں کا نام ہے. 21 زخم تھے علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں. 21 زخم ایسے تھے جس میں پتی ڈالی جاتی تھی, اور جب رسول اللہ روتے تھے تو علی مرتضیٰ مسکراتے تھے. علی اس باتیں کا نام